الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک شخص دنیا میں جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ہر نیک عمل کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہی شخص مفلس ہو سکتا ہے۔ یعنی اسے اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ جنت میں نہیں لے جا سکیں گے۔ کیونکہ نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا۔ یعنی لوگوں کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہوتا تھا وہ ظلم کا معاملہ ہوتا تھا۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کا مال کھا گیا زبردستی، کسی کو ناحق قتل کر دیا۔ یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو نیک اعمال ہونے کے باوجود جنت میں ایسے شخص کو داخلہ نہیں دلا سکیں گے۔ اور ایسا شخص حقیقی مفلس ہوگا، جس کے پاس نیکیاں تو ہوں گی، لیکن نیکیاں ہونے کے باوجود بھی اس کی ساری نیکیاں ایسے لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کو اس نے دنیا کے اندر ستایا ہوگا، گالی دی ہوگی، ان پر ظلم کیا ہوگا، ان کا مال کھایا ہوگا۔ یعنی نیکیاں اس کی دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور یہی شخص حقیقت میں مفلس ہوگا۔ دنیا کی افلاس جو ہے، غربت جو ہے، مسکینی جو ہے، پریشانی جو ہے، ایک عارضی ہوتی ہے۔ آج ہو سکتا ہے کوئی شخص مفلس ہو، اس کے پاس کوئی عیش و عشرت کی راحت کے سامان نہ ہو، لیکن کل کو یہ شخص مالدار ہو سکتا ہے، اس کی مفلسی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر نہ بھی ختم ہو تو زندگی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی غربت و افلاس جو ہے ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسا شخص جو دنیا میں نیکیاں کر رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن نیکیوں کے باوجود اپنا داخلہ جنت میں نیکیوں کی بنیاد پر نہیں کرا سکے گا، اس کی نیکیاں دوسروں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی۔ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو۔ اور ہم میں سے ہر شخص اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ مفلس کون ہے، تو یہ ہمارا جواب یہی ہوگا کہ جس کے پاس معلومات نہ ہو، ضروریات زندگی کے سامان نہ ہو، تو ایسا شخص مفلس ہے۔ لیکن حقیقی مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، اتدرون من المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس مال و مال نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، ایسا شخص مفلس ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا، یعنی حقیقی مفلس،
جس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، جس کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کی نیکیاں ہوں گی، یعنی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن پھر بھی نیکیوں کا فائدہ اسے ایسے وقت میں جب کہ نیکیوں کی اسے سخت ضرورت ہوگی، اس کے پاس یہ نیکیاں نہیں رہ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ نیکیاں تو کر رہا تھا، لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ کیا کر رہا تھا؟ لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات تھے بڑے ظالمانہ سے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، کسی کو گالی دے دی، کسی کا مال ہڑپ گیا، کسی کا ناحق خون کر دیا، چماٹ لگا دی۔ نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے جو ظالمانہ رویہ ہوں گے اس کی نیکیاں کھا جائیں گے۔ کیا ہوگا ایسے شخص کے ساتھ؟ ایسے شخص کی نیکیاں کہاں جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ ایک شخص جس کو اس نے گالی دی ہے، ایسا شخص آئے گا اور اس گالی دینے والے شخص کی جو نیکیاں ہوں گی اس کو دی جائیں گی۔ پھر دوسرا آئے گا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اس طرح سے جن کے ساتھ یا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، کسی بھی طرح کی زیادتی، اس زیادتی کی وجہ سے اس کی نیکیاں لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ اب آخر میں کیا ہوگا؟ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کے درمیان بانٹ کر، تقسیم کر کے اس کی نیکیاں اگر ختم ہو جائیں تو اللہ رب العالمین جو مظلوم لوگ ہوں گے، جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا، ایسے لوگوں کے جو گناہ ہوں گے اس شخص پر ڈال دے گا۔ ایسے شخص پر جس نے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، تو ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے اس کی نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اب اس کی نیکیاں جو تھیں اسے فائدہ نہیں دے رہی ہیں، اس کی نیکیاں کسی اور کو فائدہ دے رہی ہیں۔ لیکن صرف یہی نہیں، بلکہ دوسروں کے جو گناہوں کے بوجھ ہوں گے، جن پر اس شخص نے ظلم و زیادتی کی ہوگی، نیکیاں تو ان لوگوں نے لے لی، اب ان کے جو گناہوں کے بوجھ ہوں گے وہ بوجھ بھی اس پر ڈال دیا جائے گا۔ معاملہ بہت سنگین ہے، خطرناک ہے۔ ایک شخص نیکیاں کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے تاکہ قیامت کے دن اسے فائدہ نہیں لے اس کی نیکیاں، لیکن لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں، جو اس کا تعامل ہے، وہ ظالمانہ ہے۔ تو اس ظالمانہ رویہ کی وجہ سے اس کی جو نیکیاں ہوں گی قیامت کے دن اس کو فائدہ نہیں دے سکیں گی۔ تو ایک انسان کو اپنی جو نیکیاں وہ جمع کر رہا ہے اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ غلط ویوہار، غلط رویہ، غلط سلوک، کسی کو بلا وجہ گالی گلوچ، غیبت، چغلخوری، یہ سارے جو معاملات ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، تاکہ اس کی جو نیکیاں ہیں ایسے وقت میں جب نیکیوں کی اسے سخت ضرورت ہوگی اس وقت اس کی نیکی کوئی اور شخص نہ لے لے۔ تو لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات کو اچھے رکھنے چاہیے، کسی شخص کو ستانا نہیں چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کے ساتھ جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کر دینا چاہیے، کسی پر زور زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے اگر ہمارے معاملات اچھے نہیں ہوں گے تو کل قیامت کے دن ہم نیکیاں ہونے کے باوجود بھی خسارے کا سودا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو ہماری نیکیوں کو کھا جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔